آج میں آپ کو اپنا سبق سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سابقہ، اس کے سابقہ اور آئندہ اور اپنی تجربات، مشاہدات اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، بالکل، اور نبض اور قرورے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ مشاہدات بھی رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات اور یہ جسم، یہ آب و ہوا، یہ چرند پرند، یہ کائنات کا سراسر سلسلہ، اللہ کہتے ہیں چلو پھرو، اس کا مشاہدہ تو کرو، غور تو کرو۔ غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بے شمار نشانیاں، بے شمار۔ آج سے 15 دن پہلے، 15 جون سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ سبھی لوگ جانتے ہیں کیا صورتحال تھی؟ شدید گرمی، شدید گرمی، لو، تپش، تپیڑے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا کیا دل کر رہا تھا؟ کتنا شربت پی جاتا تھا سارے دن کے اندر؟ جام کر کتنا شربت، بالٹی لوگ پانی اس کا شربت سارا پی جاتے تھے نا، پیتے تھے نا۔ بالکل، حرارت کی شدت تھی نا، اس حرارت میں اور آج کی حرارت میں جب بارش ہونے کے بعد، دونوں میں ڈفرینس کریں گے، دونوں میں کیا کریں گے؟ دونوں میں فرق کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ جس بندے کو وہ والی حرارت جو مئی جون میں پڑی ہے، اور اب جو بارشوں کے بعد والی حرارت ہے، ان دونوں حرارت میں فرق کرنا آ گیا، تو مجھے یہ 1000% امید ہے کہ کوئی طالب علم، کوئی میرے جیسا طالب علم یہ نہیں پریشان ہوگا کہ یار مجھے جرکان کا اور انتڑیوں کی سوزش کا اور گدی صابی اور گدی عضلاتی تحریک میں فرق کرنا نہ ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، بارش کے بعد والی صورتحال کو دیکھ لیں، اور بارش سے پہلے والی صورتحال کو دیکھ لیں، کہ آپ لوگوں نے مئی کا پورا مہینہ اور 15 جون تک جو صورتحال سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اس کو آپ صابر صاحب کی تحقیقات المجربات کتاب کے اندر صابر صاحب نے ایک نقطہ دیا ہے، ایسا نقطہ کہ میرے لیے اس نے نا رائے ہموار کر دیا الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ صابر صاحب کہتے ہیں کہ سارا صفرا اکٹھا کر کے گدی عضلاتی تحریک میں پتے کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پتے کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جب گدی صابی تحریک ہوتی ہے تو انتڑیوں میں صفرا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ گدی عضلاتی تحریک کے اندر کسی قسم کی ہر بندے کے اندر جلن، پیشاب میں جلن، لیکن جن لوگوں نے اس کا غلط ٹریٹ کیا، جن لوگوں نے اس گدی عضلاتی تحریک کا علاج پانی کے ساتھ کیا، بوتل کے ساتھ کیا، لیمو کے ساتھ کیا، انتہائی غلط کیا، انتہائی غلط کیا۔ وہ غلط کا نتیجہ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے غور کیا؟ ہر بندہ کہتا ہے یار اور میرے پیٹ میں بڑی ہوا گیس بڑھ گئی ہے، میرا پیٹ پھولا رہتا ہے، غذا مجھے ہضم نہیں ہوتی، میرے جسم میں سے تھکن نہیں جاتی، میرے جسم میں سے تھکن نہیں جاتی، اور سارا جسم کھچاؤ لگا رہتا ہے، کندھے درد کرتے ہیں، کیرا ریشہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور پخانہ قبض کے ساتھ آنا شروع ہے، پیشاب پھر بھی پورا نہیں آتا، کہ انصاف پیشاب پھر بھی پورا نہیں آتا، اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا، پھر بھی پیشاب نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں تھا کیا؟ ایسا نہیں تھا جی؟ تو برائے مہربانی آپ معالج ہیں، آپ غور کریں۔ آپ گدی عضلاتی تحریک کا علاج ہمیں کھٹاس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، کیوں سا جی؟ کبھی ایسے کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اگر گدی صابی تحریک سے کیا جاتا
گرمی تری سے میں نے کیا کیا، میں نے اس کا علاج، میں نے 3 من ادرک کا شربت بنا کے بیچا. کتنا بیچا ہے؟ 3 من چینی کا، یعنی 120 کلو چینی کا میں نے ادرک کا شربت بنا کے بیچا ان سیزن، پچھلے سیزن کے. کتنا بیچا ہے؟ ادرک کا شربت بنا کے بیچ کے میرے مریض اتنے آسانی سے سوکھے، کوئی گرمی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی ہوا گیس نہیں. بات سمجھ آ گئی ہوگی جی. تو جن لوگوں نے اس موسم اور عمر کے حوالے سے، پیشے کے حوالے سے مریض کا معالج کے ساتھ تعلق یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مریض کو اس کی مدد اور معاون بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن جس کو ہوا گیس بندی تھی اس کو میں کیا دیتا تھا؟ میں اپنی زندگی کے تجربات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے موسم کو چھوڑ دیا، عمر کو چھوڑ دیا، پیشے کو چھوڑ دیا، مریض کی نبض کو چھوڑ دیا، قاعدہ کلیہ چھوڑ دیا، تو آپ کس طرح علاج کریں گے؟ سمجھ نہیں آ رہی یار. پودینے کا، صرف پودینے کا شربت بنایا. پودینے کا کتنا بنایا؟ پودینے کا شربت، صرف پودینے کا شربت بنایا. کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو میں نے اتنی چیزوں کو شامل کر کے ایک علیحدہ سے شربت بنا دیا. نہیں. جن لوگوں کو شربت کی ضرورت تھی، گرمی کے اندر زیادہ شدید کام کرتے، شدید گرمی میں کام کرتے تھے، ان کا پسینہ بھی ضرورت سے زیادہ بہہ جاتا تھا، لیکن ان کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر پھر بھی پانی زیادہ پینے کی وجہ سے ہوا گیس زیادہ تھی. پودینے کے شربت نے اس کا 20 گن اڑا دیا. قاعدہ کلیہ تو نہیں چھوڑا سر جی؟ نہیں، قاعدہ کلیہ تو نہیں چھوڑا. آپ لوگ بھی اس طرح جب بھی کوئی موسم آئے، موسم کی چینجنگ آئے، اس کو فالو کریں گے. بھائی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آتی، کچھ تو کرنا پڑے گا. کچھ کریں گے، کسی کلیے کے تحت کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب جیسے جیسے بارش بڑھتی جائے گی، پانی بڑھتا جائے گا، تو اب کیا کریں گے؟ یہ بھی سیکھنا ہے. ابس بڑھے گی تو کیا کریں گے؟ یہ سیکھنا ہے. آج کا سبق انتہائی اہم سبق ہے. سارے دوست احباب، جب مریض کا دل گھٹے گا تو کیا کریں گے؟ جب تحلیل قلب ہوگی تو کیا کریں گے؟ جو دل کے مریض، اصلی مریض ہیں دل کے، وہ کیا کریں گے؟ جو دل کے بال کے اصل مریض ہیں، تحلیل قلب کے مریض ہیں، وہ آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں. انتڑیوں میں وٹ مروڑ کے جو اصلی مریض ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انتڑیوں کی سوزش کے پرانے مریض ہیں، جن کو وٹ مروڑ رہتا ہے ہر وقت، وہ بھی آپ کے پاس آئیں گے. جو وڈیری مائیاں، جو بڑی عمر کی مائیاں، جن کو پرولیپسس ہے، جن کو بوجھ اور وزن پڑتا ہے، وہ بھی آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. جو بڑے بابے مریض، جو بار بار پیشاب کی حاجت کے مریض بڑے رہتے ہیں، وہ اگلے موسم میں آپ کے پاس ضرور آئیں گے. بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، فالو کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اگلے موسم کو چینج کرنا، ہینڈل کرنا آ جائے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی غیر صاحب؟ آپ کے لیے ہاں، شربت بزوری بنا کے رکھیں. شربت بزوری معمولی شربت نہیں ہے. شربت بزوری نہ بنا سکیں، شربت بزوری معتدل سادہ ہمدرد کمپنی کا مل جاتا ہے، کرشی کا مل جاتا ہے، وہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں. ڈھیروں بنائیں، خود بنائیں، محنت کریں، اس میں اللہ آپ کو برکت دے گا. اصابی گودی تحریک آپ نے پیدا کرنی ہے. یہ موسم کون سا جا رہا ہے؟ گودی سابی. کیا ہوتا ہے؟ دل کٹنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جو مریض لاغری، جو پہلے ہی حرارت کی شدت کے مریض ہیں، وہ کیسے ہیں؟ جن کے پاس اے سی نہیں ہے، جو رات کو اے سی کے اندر نہیں سوتے، وہ باہر سوتے ہیں اور کام بھی سارا دن گرمی کے اندر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آلو بہارے کا شربت پیتے ہیں. آپ کے پاس بھی آتے ہیں؟ آلو بہارے کا شربت پی جاتے ہیں. املی آلو بہارا تو مشہور ہے نا سر جی؟ ہاں جی. لیکن آلو بہارا املی شربت پینے کی بجائے ان لوگوں کو شربت بزوری کی دعوت ہے. یہ نہیں کہتا نسخہ بازی کریں، ہاں نبض بھی دیکھیں. ہمیشہ ہمیشہ مار کر دینا میرا حرارت کتنے قسم کی ہے؟ یار بات تو نہیں ہے.
حرارت دو قسم کی ہے. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دلیر ہوں. صابر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اتنی آسانی کی ہے یاسین بھائی، اتنی آسانی کی ہے کہ حرارت دو قسم کی ہے. غدی عضلاتی تحریک ہے تو صفرا پتے میں جمع ہے، انتڑیوں میں کم گر رہا ہے، نہیں گر رہا، ٹھیک ہے. لیکن جب ہی غدی صابی تحریک شروع ہوگی تو کہاں گرے گا؟ انتڑیوں میں گرے گا، ٹھیک ہے. تو جب انتڑیوں میں صفرا نہ گرے تو نبض کس طرح کی ہوتی ہے؟ کرورے کا رنگ کس طرح کا ہوتا ہے؟ جو پتے میں جمع ہو اس وقت پیشاب کا رنگ کیسا ہوتا ہے، کرورے کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اور نبض کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ حرارت کو مد نظر رکھیں. حرارت کتنے قسم کی ہے؟ یہ حرارت ہے، حرارت دو قسم کی ہے جی. صابر صاحب کہتے ہیں یا تو غدی عضلاتی تحریک میں حرارت ہے، غدی صابی تحریک میں حرارت ہے. دونوں میں یہ گرم خشک حرارت ہے، یہ گرم تر حرارت ہے. نام سے واضح ہے. کیسے ایک میں گیا ادھر لاہور گیا، ایک ادھر کیمپ تھا. یہ اس موسم کا مزاج انہوں نے، موسم بہار کا مزاج انہوں نے کیا لکھا؟ موسم بہار کو انہوں نے لکھ دیا ہے غدی صابی. کیا لکھ دیا؟ کبھی موسم بہار کے اندر غدی صابی تحریک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ موٹی پہچان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتنا کون سا اس کا کرورے کا رنگ کیا ہوگا؟ زردی مائل سرخ. زردی مائل، کوئی پریشانی نہیں. اچھا، اس میں پہچان مریض کے لیے، معالج کے لیے جو غلطی کا امکان ہے کہ یار میں پہچان کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، میرے لیے کوئی آسانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا مجھے کوئی مشکل تو نہیں لگے گی. اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالیں، اگر اس کے اندر جوش آ جائے تو سمجھ لیں ابھی یہ عضلاتی غدی ہے، اس میں حرارت پوری نہیں ہے. پہلے اس کو غدی عضلاتی کر لیں. کیا کریں؟ پہلے ہاں، پھر آگے چلیں. لیکن ادھر ایک میں نقطہ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میری بات کو یاد کر لیں اور لکھ لیں، ہمیشہ اپنے سینے کے اندر لکھ لیں، پیوست کر لیں کہ جہاں پہ آپ کو حرارت کی ضرورت ہو ہمیشہ لکوڈ دینے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ ہاں، شوربہ پلانے کی کوشش کریں، برائے مہربانی. یہ یاد، جو جس طرح کے خشک حرارت ہے، جس طرح کے گرم خشک حرارت ہے، ٹھیک ہے. اب ضرورت صرف اس کو ٹچ کی ہے. شوربہ دے رہے ہیں، ساتھ گھی بھی دے رہے ہیں، اور اس کے اندر پانی وافر مقدار میں کیوں رکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ شدید باہر موسم کی حرارت اور انسان کے جسم کی حرارت دونوں کو مد نظر رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ رطوبت بھی دینا شروع کرتے ہیں. رطوبت والی حرارت دینی شروع کرنی ہے. حرارت دینی ہے، لیکن کون سی دینی ہے؟ لیکن یکدم اس مریض کو انڈے ہی نہیں کھانے کے لیے دے دیں گے، وہ سکل مادہ نہیں دیں گے جس کے ساتھ فاسد مادے زیادہ بنتے ہیں. ہاں، جس کے اندر بہت زیادہ ہوا گیس بنی ہو، بہت زیادہ پیٹ پھول جاتا ہو، عضلاتی صابی قسم کی کیفیت ہو، موسم بھی گرم ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں. لیکن شوربہ دینا میں نے اس کو بہت اچھا پایا. آپ ساتھ شاید میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے شوربے کو بہت اچھا پایا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ زردی مائل سبز، کون سی مشکل ہے جی؟ کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ہی عضلاتی غدی اور عضلاتی صابی. ہوا کتنے قسم کی ہے؟ ہوا یاسین بھائی، بار بار آپ کرورا دیکھتے ہیں، مریض کی علامات کو نوٹ کرتے ہیں، تو اس میں کیا آتا ہے؟ ہوا کتنے قسم کی آئے گی؟ پھر دو قسم کی آئے گی. دو قسم کی ہوا کے اندر صرف آپ نوٹ کریں گے کہ یہ ہوا عضلاتی صابی اور عضلاتی غدی کتنے قسم کی ہو گئی جی؟ اب میں آپ کو ایک ایسا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں، ایسا نقطہ کبھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا.
کبھی سنا تک نہیں ہوگا. یہ آپ کو عضلاتی سابی اور عضلاتی غدی ہوا ساری زندگی اپنے دماغ سے نہیں نکلے گی. لفظ یاد کر لیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. آپ کرورے کو بھی دیکھ لیتے ہیں, آپ کو نبض بھی یاد رکھنا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے آپ کو. لیکن یہ ایسا نقطہ میں نے آپ کو بتانا ہے, ایسا نقطہ بتانا ہے, ایسا یاد کرانا ہے کہ ساری زندگی آپ کے دماغ سے نکلے گا نہیں کہ عضلاتی سابی اور عضلاتی غدی کے اندر مجھے فرق کیسے کرنا ہے, ڈفرنس کیسے کرنا ہے. ایک ہی نقطہ ذرا اپنے دماغ میں جگہ دیں آسانی سے. مریض کے ساتھ سوال کرتے ہوئے ہیسیٹیٹ نہ ہو, مریض کے ساتھ سوال کرتے ہوئے بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. ایک ہی لفظ ہے, اور یار آپ کو ہوا زور کے ساتھ جسم سے اخراج کرنی پڑتی ہے یا آسانی کے ساتھ اخراج ہوتی ہے؟ کتنی باتیں یاسین بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں بات لگی؟ یار لفظ بولو منہ سے. مریض کہتا ہے حکیم صاحب مجھے اتنے موشن لگ رہے ہیں, لیکن آپ یہ لفظ صرف ایک لفظ پوچھ لینا یار, آپ کو جو پخانے لگ رہے ہیں وہ پیٹ پیٹ آواز کے حواس کے ساتھ آ رہے ہیں. کون سی کمی آ جائے گی آپ کی زبان کے اندر؟ جو ہوا کے ساتھ موشن آتے ہیں کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہوا کے بغیر ہو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اتنا ڈفرنس کرنا سیکھ جائیں. بس دو ہی لفظ. میرے لیے 50,000 مریض میرے سامنے بیٹھے ہو, میں کبھی اس پریشان نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے یہ سرخ رنگ کا کرور ہے, اب میں نے اس کی ہوا کے بارے میں سوچنا ہے. کوئی مشکل تو نہیں لگی بات یاسین بھائی؟ پیٹ افرا ہوا محسوس ہو, آواز زور لا کے نکالنی پڑے, تو کون سی تحریک ہے؟ عضلاتی سابی. کون سی تحریک ہے؟ اور جس گھر میں آپ جائیں جہاں سے آپ کو زور سے آواز نکلے, کون سے مریض ہوتے ہیں؟ کوئی مشکل آئی ہے؟ کوئی مشکل نہیں الحمدللہ. تو جو لوگ اس طرح کھڑے کھڑے جن کی بڑی بڑی لمبی لمبی ہوائیں اخراج شروع ہو جاتی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, کون سے مریض؟ عضلاتی غدی. جیسے لمبی لمبی آسانی سے ہوا چل رہی ہے. عضلاتی سابی اور عضلاتی غدی تحریک, دونوں تحریکوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ آپ کا سوال جو آپ نے استاد صاحب سے کیا تھا دوبارہ نوٹڈ کریں. بڑی ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں بھائی. کیسی استاد جی گل ہے؟ استاد جی میری گلاں بھی کدی یاد رہن گیا استاد جی ہے استاد محترم. اللہ اکبر. استاد محترم, ہوا غلیظ لیسدار, دو باتیں. پخانا ہوا کے ساتھ آ رہا ہے, پخانا ہوا آواز کے ساتھ ہے, عضلاتی سابی تحریک ہے. کون سی ہے؟ لیکن ایک بات اس میں بڑا زیادہ فرق کرنے والا ہے. موشن دونوں تحریکوں میں لگ جاتے ہیں, عضلاتی سابی میں بھی لگ جاتے ہیں, عضلاتی غدی میں بھی لگ جاتے ہیں. دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ عضلاتی سابی تحریک کے اندر پخانا لیس دار ہوگا, لیٹرین کے ساتھ جڑ جانے والا ہوگا. صابر صاحب اپنی مبادیہ طب کے اندر لکھتے ہیں جو ریا غلیظ ہوتی ہیں وہ لیس دار ہوتی ہیں. کون سی ہوتی ہے؟ چپکنے والا مادہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اس کی آپ کوئی پھلوں میں سے مثال دے سکتے ہیں؟ پھل آپ کھاتے ہیں, عضلاتی سابی موسم ہے, عضلاتی سابی موسم نہیں تو عضلاتی سابی پھل ضرورت سے زیادہ موجود ہیں. آڑو بھی ہے, اور لیچی سب سے زیادہ مد نظر رکھیں. لیچی کا مادہ لجلجا ہے, آپ خود غور کریں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی یاسین بھائی؟ اب تشخیص کرنی آسان ہوئی کہ مشکل؟ جی ایک ہی لفظ کافی ہے. دیکھو میں نے آپ کے سامنے تین کیس رکھنے تھے, لیکن پہلے والے بھی تین آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بھی 3 رکھتا ہوں. میرے سامنے 3 پیشنٹ آتے ہیں. ایک میں سب سے پہلے آپ کے سامنے عضلاتی سابی پیشنٹ رکھتا ہوں. عضلاتی سابی پیشنٹ ہے, اس کے پیٹ کے اندر ہوا گیس ضرورت سے زیادہ ہے, لیکن اس کی 3 علامات آپ نے یاد کرنی ہے. کتنی؟ 3 علامات. جو بھی جسم کی وہ علامت بولے گا اس کے اندر سب سے زیادہ پہلے کیا ہوگا؟ ہوا. ہر جگہ پہ گھوم کے نا وہ اپنے پیٹ کے اندر آ جائے گا.
گھوم کے آپ کے پیٹ کے اندر آ جائے گا. کچھ بھی علامت بولے گا تو ایک علامت سب سے بڑی سب سے زیادہ ہوگی پیٹ میں ہوا گیس. نمبر 2 جوڑوں کا درد. آپ جوڑوں کو درد کا لفظ نہ بولیں, صرف یورک ایسڈ بولیں. لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں, لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے, فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا یورک ایسڈ دیکھیں, میرا یورک ایسڈ تو نہیں بڑھ گیا؟ ٹھیک ہے, یورک ایسڈ 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 یاد رکھیں کتنے لفظ. ایسڈ ایسڈ بغیر کھٹاس کے نہیں بنتا. جتنے بھی ایسڈ ہیں ان کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ کھٹا. پڑھی لکھی بات, استاد بیٹھے ہیں, کیمسٹری کے استاد بیٹھے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کتنے بھی ایسڈ ہوں ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے. پانی میں حل کر کے دیکھ لیے, بے شک 2 قطرے ڈال پھر بھی کھٹا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, کھٹاس کے بغیر ایسڈ نہیں ہوتا. تو آپ نے لفظ یاد کرنا ہے کہ یورک ایسڈ کی تحریک کون سی ہوتی ہے؟ عضلاتی صابی. یاد رہے گا. یہ علاج کی کرنا ہے عضلاتی گدی. گدی عضلاتی تا کریں گے, گدی عضلاتی تب کریں گے جب ہوا ختم ہو, انتہائی کم حرارت ہو. کم حرارت ہو تو گدی عضلاتی کر لیں. بعض کا موسم میں حرارت نہیں رہتی, جیسے آ کے سردی کا موسم آئے گا, رات زیادہ ٹھنڈی ہوگی, تریل شروع ہو جائے گی, اوس پڑنی شروع ہو جائے گی, تو کیا کریں گے؟ ان موسم کو بھی مد نظر رکھیں گے, مریض کے پیشے کو بھی مد نظر رکھیں گے. سر جی بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے برائے مہربانی میری باتوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. بار بار آپ استاد کو تنگ نہیں کریں گے, خود پریکٹیکل کریں. اپنے پہ سوچیں گے کہ میں کون سا پیشنٹ ہوں, اپنا کرورا روزانہ دیکھیں گے, کچھ نہیں ہوتا, بات ساری سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی. اگلی بات بھی یاد رکھیں, عضلاتی گدی موشن کی بات کر رہے تھے. تو عضلاتی صابی میں بھی ہوا ہوتی ہے, تو عضلاتی گدی میں بھی ہوا ہوتی ہے, لیکن عضلاتی گدی کے اندر پخانہ لیسدار چپکنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ حرارت شامل ہو گئی ہے, اور آسانی سے ہوا کے ساتھ پخانہ خارج ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مریض ہوا خارج کرنے کی بجائے ساتھ اس کے ساتھ پوشن نکل جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ہو جاتا سر جی ہاں, نہ آئے تو بچے دیکھ لیں, اسکول جاتے ہیں اپنے پجامے کے اندر پخانہ کر کے آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن ہوا ہوتی ہے ساتھ. برائے مہربانی یہ 2 نقطے کی باتیں تھیں, میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں. آپ میری بات کو فالو کر گئے ہوں گے, مجھے امید ہے کہ عضلاتی صابی کا فرق آئندہ آپ کے ذہن میں. اب میں اپنے کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مریضہ کہتی ہے مریض کہتا ہے کیم صاحب میرے جسم کے اندر ہوا گیس بہت زیادہ ہے. دوسری وہ سب سے زیادہ علامت یورک ایسڈ کی بولے گا. تیسری آج کل جو پڑھی لکھی بات بولی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں فیٹی لیور. کیا کہتے ہیں؟ لیور کی چربی. وہ چربی بنیادی طور پہ ہوتی کیسے ہے؟ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں بھی تو دقت نہ آئے, آپ فالو کریں. آپ کو کوئی سوال کر دیا یار فیٹی لیور کیسے ہوتا ہے جی, تو تسکین جگر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں گے, حرارت کم ہو جاتی ہے, تو جو گندے فاصل مادے ہوتے ہیں ان کو چربی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ فیٹی نہیں ہوتا. اس کے اندر چھالے بنتے ہیں, بریک بلبلے بنتے ہیں, جس طرح پانی کے چھالے بنتے ہیں. کبھی اس کی تصویر دیکھیں جو فیٹی لیور کی ہے, وہ تسکین کا مرض ہے, وہ غدی مرض نہیں ہے, حرارت کا نہیں. بڑے مریض دیکھے ہیں, ڈھیروں مریض دیکھے ہیں الحمدللہ. 3 علامتیں یاد رہیں گی. بعد تھوڑا سوال نوٹڈ کرو الحمدللہ, کوئی ایشو نہیں. گل بھولے ہو نا, کرو لکھو. کون سے موٹیاں گلان نا؟ فیٹی لیور کی طرف جائے. ٹھیک ہے, آگے چوتھی علامت سب سے زیادہ دائیں گردے میں درد آئے گی. کہاں درد آئے گی؟ 4 علامتیں میں نے بولی ہیں. ہوا گیس ہوا گیس ہوا گیس ہوا گیس. لیکن مریض سے ہچکچاہٹ نہیں محسوس کریں گے, اس سے بولیں گے یار تینوں ہوا کڈنی پہنی دفن کہ آسانی سے خارج ہو جاتی ہے. مریض آپ کو مختلف کمنٹس دے گا.
مریض کیا دے گا؟ مختلف کمنٹس دے گا آپ کو کہ یار اس طرح تو نہیں ہوتا، یار اس طرح تو نہیں ہوتا، یار یہ علامت تو مجھے نہیں ہے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مریض عضلاتی صحابی نہیں ہے. پھر کسی اور تحریک کے بارے میں سوچیں گے. یہ فرق کر کے میں نے دیکھا الحمدللہ. یہ ایک ترتیب سے میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، 4 موٹی علامتیں میں نے بتائی ہیں. یورک ایسڈ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جوڑ درد کرتے ہیں. ہر بندہ کہے گا یار ہر جسم کا جوڑ میرا درد کر رہا ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اس طرح کریں، بات کو سمجھیں، فالو کریں. ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں بٹھا لیں جگہ کہ ہوا قاری صاحب اللہ اکبر. کتنے قسم کی؟ 2 قسم کی. ایک آسانی سے خارج نہیں ہوتی، ایک بڑے آسانی سے خارج ہو جاتی ہے. ایک مریض کہتا ہے کہ صاحب ڈکار مجھے نیچے سے زور لگا کے خراج کرنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ نے ذاتی غور کیا ہوگا. کون سا؟ آپ نے ذاتی غور کیا. مریض بڑے ڈکار لیتا ہے، ذاتی بلند بانگ ڈکار لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس چیز کو بھی فالو کریں گے. ایک مریض آسانی سے ہوا نکالی جا رہا ہے. ایک پرسوں میرے پاس شاہ صاحب آئے ہیں، میں ان کی آپ کے سامنے ایک کیس ہسٹری رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے سے کوئی تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے سیالکوٹ کی طرف. وہ میرے سامنے بیٹھ کے نا چھوٹے چھوٹے ڈکار مارے تھے بڑے آسانی سے. کتنے مارے تھے؟ بڑی آسانی سے ہوا نکل رہی تھی ان کی، آسانی سے. میں نے ان کو 4 شدید کی پوڑی کھلائی. اب مجھے سمجھ آ گئی نا کہ یہ عضلاتی قدی ہے. نبض بھی میں نے دیکھی عضلاتی قدی ہے. ٹھیک ہے، اور بڑی زور لگا کے وہ نہیں نکل رہا تھا، آرام سے نکل رہا تھا، بار بار نکل رہا تھا، بار بار ہوا کو نکال رہا تھا. میں نے کیا کیا؟ اس کو شدید 4 کی پوڑی کھلائی. میں کہ اب ہوا نکال کے بتاؤ. بات سمجھ آئی؟ میں نے آپ کو صرف اپنا سبق اس لیے یاد کروایا ہے کہ میں نے ایک نہیں ہزاروں مریضوں پہ تجربات مشاہدت کر کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مریض ہے بڑا بے باک طریقے نال ہوا کا کھل کے اخراج کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ساری محفل کے اندر بیٹھا ہوا کا اخراج کر رہا ہوتا ہے. کچھ مریض ایسے ہیں کہتے ہیں حکیم صاحب میں وضو کرنے جاتا ہوں مجھے پھر ہوا کرنی ہے، وضو کرنے جاتا ہوں پھر ہوا کا اخراج ہو جاتا ہے، وضو کرنے جاتا ہوں پھر ہوا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. یہ کون سا مریض ہے؟ آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں آئی بات سمجھنے میں؟ جی، عضلاتی قدی. آپ اس کا علاج 4 کریں گے. یہاں حرارت کی کمی، کم حرارت ہوگی تو صابر صاحب بلا کیا کہتے ہیں یار گدی صابی کر لینا، تھوڑا سا غذا میں کچھ 4 نمبر 5 نمبر لا دینا. جس طرح کی نوعیت ہوگی، نبض کی جو کیفیت ہوگی، آپ نے اس طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے. بات سمجھ آئی جی؟ جی تو پروان جی ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر جی ٹھیک ہے، دونوں ہوا میں فرق سمجھ آئے ماشاء اللہ. اچھا، ایک مجھ کے اب میں آپ کے سامنے ہوا کے جو بڑے شدید انتہا پیک لیول کے مریض ہیں، اب میں آپ کی توجہ ان کی طرف دلانا چاہتا ہوں. جب تسکین جگر شدید ہو جاتا ہے تو مریض کے پیٹ کے اندر ہوا گیس کی شدت اس کو محسوس بھی بعض بات نہیں ہوتی. جو مریض خالی پیٹ پانی پیتا ہے اس کے پیٹ کے اندر ہوا گیس محسوس بھی نہیں ہوتی. اس کا پیٹ سوج کے موٹی موٹی گلٹیاں اور جسم کے اندر ہوا کے بڑا بڑا پیٹ لٹک جاتا ہے، لیکن اس کو ہوا کا محسوس بھی نہیں ہوتی. استاد صاحب فرماتے ہیں یار اس کو تو ہوا محسوس ہی نہیں ہوتی، ہمارا اس میں کیا کرنا. لیکن جیسے ہم ایک ترتیب سے اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا زبردست اخراج شروع ہو جاتا ہے. ایک کو میں نے سالجی دوائی دی، تریا کے میدا وہاں میں نے دوائی دی، اور اس کی بیگم آ کے کہتے کہ صاحب آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کا آسانی سے ہوا کا اخراج، یہ بیٹھا اٹھا دیکھتا ہی نہیں، فٹافٹ ہوا کا اخراج کرتا رہتا ہے. ٹھیک یاسین بھائی، یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. ایک آخری کیس اس کا جس کو آپ آخر پیک لیول پہ جا کے یہ مریض استسقا کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا مریض جس کے پیٹ کے اندر ہوا بڑھی ہوئی ہو اور استسقا شروع ہو رہا ہو اور جگر کے اندر انتہائی سختی اور بٹے طرح کا سخت ہو جائے، صلابت جگر آ جائے اور اس کے اندر سدے بن جائے. جی، صلابت جگر ہو جائے، یہ بھی عضلاتی صحابی کیس ہوتا ہے.
اس کے پیٹ کے اندر بھی ہوا گیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیس بھی میں نے دیکھے ہیں، یہ کیس بھی میں نے غدی عضلاتی تحریک کے اندر ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ دیکھے ہیں، دعائیں سبز دے کے ان کا علاج کر کے دیکھا ہے، یہ کیس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا، جہاں پہ جگر کے اندر کینسر بن جاتا ہے، اس کی پیک لیول پہ چلو، عضلاتی سابی عضلاتی غدی تحریک کی پیک جو ہے نا، وہ جگر کے اندر کینسر بن جاتا ہے، پھوڑے بن جاتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید نہ کیس دیکھے ہوں. ان کو نا 2 علامتیں یاد کریں گے. جگر کے اندر کی طرف یہ جگر ہے، یہ جگر کا باہر والا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں محدب. باہر والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ابھرا ہوا حصہ. محدب کا مطلب ہوتا ہے ابھرا ہوا حصہ. اور یہ اندر سائڈ اس کی اپوزٹ کریں گے نا تو مخار حصہ کہتے ہیں. جو اندر سائڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخار. یعنی کہ عمق، ان کو کہتے ہیں عمق، اندر والا حصہ، گہرائی میں اندر گہرا حصہ. ایسے ہاتھ کو صرف ایسے کر لیں، یہ باہر والا یہ جو ہے یہ محدب ہے اور یہ اندر ہاں مکار ہے، یہ مکار ہے، یہ محدب ہے جی. اچھا، اس کے اندر نا 2 علامتیں آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. یہ کیس دونوں عضلاتی غدی اور عضلاتی اعصابی کے اندر ہی آتے ہیں. یہ کہاں پہ آتے ہیں؟ عضلاتی غدی اور عضلاتی اعصابی کے اندر. میں نے یہی دیکھے ہیں، میں نے ان کی نبض کو اتنا لمبا دیکھا ہی نہیں. کوئی کہتے ہوں گے کچھ کتابوں میں لکھا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو تجربات مشاہدات کیے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آپ کو 7 مریضوں کا کیس دے سکتا ہوں. میرے 7 کیس الحمدللہ جگر کے کینسر کے، وہ مریض جن کو ڈاکٹر وغیرہ نے کہا تھا یار یہ بالکل ہی صحیح ہو سکتے، اس کو جاؤ گھر میں لے جاؤ، ان کی خدمت کرو. جگر کے مقار حصے کے اندر اگر پھوڑا بنے گا تو طب ہماری مدد کرتی ہے، وہ کہتی ہے مریض کو مقار حصے کے اندر، جگر کے جو اندر والا حصہ ہے اس کے اندر کوئی پھوڑا بنے گا تو 2 علامتیں یاد رکھیں گے. ایک تو مریض کی کہہ نہیں رکے گی، دوسرا ہچکی بند نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ اور ہچکی دونوں چیزیں، کہہ اور ہچکی کو نہیں بھولیں گے، یہ یاد رکھیں گے. یہ میں نے 7 مریضوں کے اندر نوٹ کیا بات، اور ان کا میں نے علاج کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر. کہہ کو کس طرح میں نے بند کیا ہے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ کہہ کو پہلے آپ تشخیص کرو کہ عضلاتی غدی یا کہ عضلاتی اعصابی ہے، کون سے. اگر کہہ کھٹی ہوگی تو عضلاتی اعصابی ہے، اگر کڑوی ہوگی تو عضلاتی غدی ہے. ٹھیک ہے. جب معدے کے اندر تبخیر، ہوا گیس، معدے کا تشنجی کیفیت شروع ہوتی ہے اور جگر بالکل بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی تسکین کی شدت کی وجہ سے کوئی پھوڑے، اس کا منہ، اس کے اندر سدے جو قسم کے بن جاتے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آئے گی یا ہچکی نظر آئے گی؟ کیا نظر آئے گا؟ بات کو یاد کر لے کہ مریض کو کینسر بن گیا، مریض کو اس کی کہہ کا ہچکی کا علاج ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا، وہ در در پھر رہا ہے. کیا کہنا ہے؟ مریض کو جگر کا کینسر بن گیا ہے، لیکن کہاں پہ بنا ہے ڈاکٹر نہیں بتائے گا، حکیم بتائے گا اللہ کے فضل سے. حکیم بتائے گا کہ کہہ اور ہچکی جب کسی دوائی سے بند نہ ہوتی ہو تو مریض کے جگر کے اندر کینسر بن چکا ہے. آپ اپنے پیڈ کے اوپر لکھ دیں کہ آپ کو کینسر ہے. آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکے گا وہ آخر ایک وقت ایسا گیا اس کو کینسر ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کے جگر کے اندر کینسر ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سٹیجز آئیں گی، ہوا کی سٹیجز آئیں گی. جیسے طب یونانی کے اندر لکھا جاتا ہے سوئے مزاج، مرض ترکیب، تفرق اتصال. یہ تفرق اتصال کی آپ کے سامنے میں نے مثال رکھی. جب پیک لیول پہ مرض چلا جائے گا، سیل کے اندر سیل پھٹ جائیں گے، اپنی گروتھ ضرورت سے زیادہ کر دیں گے، کیا ہوگا؟ کینسر ہو جائے گا. اللہ پناہ کرے گا. کیا یاد رکھیں گے؟ کینسر کہاں پہ بنا ہے؟ اندر والے حصے کے اندر کوئی کینسر بن گیا ہے، کوئی پھوڑا بن گیا ہے، کوئی سدے بن کے اس کی وینے بند کر دی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا آ رہی ہے؟ یہ 2 باتیں یاد رکھیں. جس مریض کی نہ یہ ہچکی اور کیا بند نہ ہو تو آپ نے اس کو سوچ سمجھ کے بغیر پیڈ کے اس کے اوپر سائن کروانے کے اس کو مریض کو دوائی نہیں دینی، دینے کے دینے پڑ جائیں. کیا کرنا ہے؟ آپ کو ساری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، یاد رکھیں گے.
یہ ایسے نہیں ہے. کیا آئے گی؟ کیا اور ہچکی. ہچکی بھی بند کرنے میں مشکل آئے گی, کیا بھی بند کرنے میں مشکل ہوگی, لیکن استاد فرماتے ہیں کہ اس کی کیا بند نہیں کریں گے, اس کی اصلاح کریں. اگر کھٹی ہے تو اس کو کڑوی کی طرف لے جائیں گے, ٹھیک ہے, آگے لے جائیں گے. کر کے دیکھا ہے الحمدللہ. آپ میری بات کو شاید ارے تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن میں نے اس کیا اور ہچکی کا علاج الحمدللہ صبح الحمدللہ 3 چیزوں سے میں نے علاج کیا. میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں, لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. یہ کسی کتاب میں, یہ صرف میرے استاد کی جو سینے کے اندر لکھا ہے نا, ادھر سے ہی نکلا ہے, اور کہاں سے نہیں نکلا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کا بھی عجیب ہوگا, چھوٹا سا ہوگا, بالکل چھوٹا سا ہوگا. تیز پتہ اور رائی, تیز پتہ اور رائی کے ساتھ یہ کیپ بند ہو جائے گی, کبھی دوبارہ نہیں آئے گی. ہچکی کو بند کرنے کے لیے تیز پتے کے اندر شہد اور گھی دیسی ڈال کے پلانا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے چمچ چمچ کے ساتھ پلانا ہے, ہچکی بند ہو جائے گی. مریض کے پیٹ سے ہوا کا کھل کھل کے اخراج شروع ہو جائے گا. اس کو بھوک لگنے تک, جب تک اس کو شدید بھوک نہ لگے تب تک, جب تک اس کی کیا بند نہ ہو, جب تک اس کی ہچکی بند نہ ہو, تب تک آپ نے اس کو کعبے پہ ہی رکھنا ہے. اور کعبے کے اندر شہد ڈالنا ہے, اور کیا ڈالنا ہے؟ گھی دیسی. کیا ڈالنا ہے؟ ہاں. جب کیا اور ہچکی, آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ سارا آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ تھراپیوٹیکلی بیٹھ کے لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, ادھر میں نے لوگوں کے گردے پھیل بھی دیکھے ہیں. اس کے ساتھ جگر کے اندر کینسر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گردے فیل ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ شوگر ہو جاتی ہے, اس کے پیٹ کے اندر ہم جی بڑھ جاتی ہے. ضرور دس تسی سوال میرے تے جننے نے سارے نوٹ کرو, کوئی مشکل آخر تے کری پہلے تسلسل نہیں تسلسل پھر بھی نہیں ٹوٹنا اللہ دے فضل نال. جی استاد, جی یاسین بھائی, ڈاکٹر صاحب کوئی میرے سوال سمجھ آ رہی؟ کوئی جتنے کمپلین ہوئے نا تو لکھ لینا, تو نوٹ کرنی گل, ٹھیک ہے. اچھا کی کرنا ہے؟ ہاں, گردے فیل آئیں گے, شوگر آئے گی. کیا آئے گا؟ شوگر آئے گی, گردے فیل ہو جائیں گے, کریٹینن یوریا ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن ایک لفظ یاد رکھیں گے. کیا یاد رکھیں گے؟ جتنا مرضی کریٹینن یوریا بڑھ گیا ہو, جتنا مرضی کریٹینن یوریا بڑھ گیا ہو, لیکن اس کی جو جڑ ہے نا وہ ساتھ ساتھ ضرور رہے گی. یورک ایسڈ کی مقدار ضرورت سے زیادہ بڑی ہوگی. کس کی مقدار بڑی ہوگی؟ یاسر بھائی, جب ہچکی اور کیا بند نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ڈھیر ساری کریٹین اور یوریا کی مقدار بھی ضرورت سے زیادہ بڑی ہوگی. مریض کے گردے فیل ہوں گے, کہیں گے ڈائلسس کے لیے لے جاؤ, لیکن اس کے ساتھ کیا بڑا ہوگا؟ یورک ایسڈ کو یاد رکھیں گے. آپ نے اب اپنے عمران خان کی طرح گھبرانا نہیں ہے. اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اپنا علاج معالجہ اسی طرح جاری رکھنا ہے. خواہ اس کو شدید چار دے دیں, خواہ اس کو کلا تیز پتہ دے دیں, خواہ اس کو کلی اجوین دے دیں, خواہ اس کے لیے اگر کوئی آپ کو ملین کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ہلکا تیز پتہ اور سنامکی دوائی سبز دے دیں. آپ اس کے آگے جانے کی کوشش تب کریں گے جب کرورا برم والا آئے گا. جب تک پھوڑا پکے گا نہیں تب تک آپ نے یہاں پہ ہی رکھنا ہے, شدید محرک پہ ہی رکھنا ہے. یہ آپ کو میں نے علاج معالجے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. میری بات سمجھ آئی سر جی؟ ٹھیک ہے. کبھی آپ کو اتنی ڈیٹیل سے میرا خیال ہے کہ امید ہے کوئی نہیں لگا دس تھوڑا بھرا تھوڑی خدمت کرتے رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کرورا بھی دیکھیں, کرورے کی سٹیجز کو بھی دیکھیں, سابقہ میرے بتائے ہوئے سبق کو بھی یاد کریں, اور یہ علامات کو بھی نوٹ کریں. یہ اس لیے میں نے سابقہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ زندگی کا نچوڑ ہے. آج ہم سے لے لو, یاد کرو گے کہ کسی نے یہ اپنے زندگی کا حصہ بتایا تھا. دوسری بات کرو, دیکھو محدب, اگر ابھرے ہوئے حصے کے اوپر ابھرا ہوا حصہ, یہ جو بار والا حصہ ہے, اس کے اندر کوئی پھوڑا بن جائے گا تو کیا آئے گا؟
دو چیزیں آئیں گی. کون سی آئیں گی؟ جو ابھرا ہوا حصہ اور باہر والے حصے کے اندر آپ کو اگر تکلیف مریض کو آئے گی تو کیا آئے گا؟ دو حصے ہیں، دو علامات آئیں گی. ایک اس کے ساتھ کھانسی آئے گی، دوسرا تنگی تنفس آئے گی. کیا آئے گا؟ مریض شک. یاد رکھیں جو مریض، سر جی ابھی چو نکلو، جو مریض دو سرہانے رکھ کے لیٹ سکتا ہو، جو مریض سیدھا لیٹ نہ سکتا ہو، لفظ بڑے ٹیکنیکل ہیں دونوں میں نے بولے آپ کے سامنے. جو مریض سرہانہ رکھ کے سو سکتا ہو، سیدھا لیٹ نہ سکتا ہو، بائیں طرف دباؤ ڈال کے بائیں طرف نہ سو سکتا ہو، تینوں علامتیں یاد کر لیں. اس کے جگر کے اندر، جو اس کے جگر کے باہر حصے میں کینسر بن گیا، کیا ہوا ہے؟ یاد رکھیں گے. تینے بولی ہیں سر. ہاں، اور بائیں طرف نہ لیٹ سکتا ہوئے. مریض کے جگر کے اوپر پھوڑا بن چکا ہے، پھوڑا بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی یورک ایسڈ بڑا ہوا ہوگا، کریٹن یوریا بڑا ہوا ہوگا. آپ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا علاج معالجہ کچھ طرح کے گردہ کا علاج کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ساری علامات اپنی زندگی کی علامات کو نوٹ کر. جی استاد جی. ہاں نا استاد جی، کوئی تو پوچھے گا مینوں. یہ ستے نہیں ہے ماشاءاللہ، جاگتے پہ ہوں. اور دائیں طرف ہے بھائی. نہیں سو سکے گا، جگر دائیں سائڈ پہ ہے. تینے سے جگر ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے. استاد جی نے ہوش بھی دوان. بائیں بولے اور سارے قاری صاحب کہتے ہیں بائیں، دائیں حصہ دائیں طرف. بڑا جگر تے چھوٹا جگر. یار جگر سجے پاسے یا کھبے پاسے؟ سجے پاسے. سجے پاسے نہیں، کھبے پاسے نہیں ہو سکتا، کھبے پاسے لیٹ استاد محترم میں اس کی ایک علامت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. سارے دوست احباب ذرا نوٹ فرمائیں. لیاقت صاحب ہے تو سے سر تمہیں میری گل کوئی سمجھ آ گئی ہونی؟ کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی تمہیں؟ ہاں، میں اپنی زندگی کا تجربہ مشاہدہ تواڈے سامنے رکھ رہا. برائے مہربانی اس کو نوٹ کریا جے. جب آپ اس کو نوٹ کریں گے تو آپ دور سے مریض کو آپ سمجھ جائیں گے، اور اس کے لواحقین کو سمجھانا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. اور مریض وینٹیلیٹر والا مریض آپ کی دکان پہ آ گیا، اب آپ نے ہوش کے ناخن لینے ہیں، ورنہ آپ بھی پریشان ہوں گے اور لواحقین بھی آپ کو پریشان کریں گے. آپ کو بجائے آپ کو کامیابی کے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. آپ اس کے باقاعدہ تحریری معاہدہ کر کے اس کے سائن کرا کے پھر یہ علاج شروع کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. یہ کبھی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کیس آپ کا نہیں ہے. آپ کے پاس علاج کے لیے آیا تو آپ اس طرح کریں گے. ہاں، ڈاکٹر آپ کہتے ہیں آپ اس کو گھر لے جاؤ، آپ کا بھی حق بنتا ہے اس کو گھر بھیجو. آپ جب وہ ترلے نہ کریں، صابر صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے پورے طرح وہ آپ کے اندر سے بالکل آمادہ نہ ہو جائے تب تک اس کا علاج نہ لکھو. ٹھیک ہے، لواحقین سے سائن کرواؤ پھر اس کا علاج کرو. یہ یاد رکھنے والا کیس ہے. یہ علامات میں نے صرف دو بتائی ہیں، واقعی میں نے دو علامات دیکھی ہیں، اور ان دو کو ہی قابو کیا تو الحمدللہ میرے کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے لیے یہ مشکل نہیں آتے الحمدللہ. بات سمجھ آئی؟ آج تو ہوا یاد رہے گی نا یاسین بھائی؟ یہ کیس آپ کے سامنے پیک لیول کے میں نے دونوں رکھ دیے. ٹھیک ہے، یہ عضلاتی سابی عضلاتی بدھی کیس سے بگڑ کے انتہائی پیک لیول پہ یہ چلے جاتے ہیں. آپ نے اس کی سٹیجز کو بھی مد نظر رکھنا آپ کا کام ہے. آپ معالج ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آخری کیفیت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ استاد صاحب بھی اس کا علاج بھی بول. یہ علاج بولنے لگے استاد جی. ہاں جی، اتنا یاد ہو گیا سر صاحب؟ مشکل تو نہیں لگا ہے؟ ہوا کو بھی نہیں بولیں گے اور حرارت کو بھی نہیں بولیں. ٹھیک ہے، آگے رہ گیا پانی.
اب اس کی باری آ گئی، اس کی سانس کی تنگی کا جو علاج کرنا ہے، اس کی کھانسی کا جو علاج کرنا ہے، جو اس کی کیفیت جگر کے اوپر جو پھوڑا بن چکا ہے اب آپ اس نے علاج کرنا ہے۔ میں نے یہ نسخہ اپنے استاد سے لیا ہے، ان کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس دے کے میں نے ہزاروں مختلف جگہ پہ اس کا انالیسس کیا ہے، اور ہزاروں مختلف جگہ پہ اللہ نے مجھے اس کے ساتھ ہزاروں کامیابیاں دی ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ مجھے کبھی اس طرح کے کیس بھی میرے سے ٹھیک ہوں گے۔ یہ نسخہ صرف آپ کی نظر، آپ دوست احباب کے لیے صرف یہ اتنا پیچیدہ کیس میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کبھی اس کی کھانسی اور سانس میں تنگی ڈاکٹر بند نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی ایک خوراک اس کے اندر اس کی جان ڈال دے گی۔ ایک 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 چاول جتنی دوائی دینی پڑے گی، لیکن یہ مریض کی جان میں جان ڈال دے گا، اس کی جان بن جائے گی۔ اس کے جگر کے اندر جو مادے رکے میں سارے تحلیل ہو کے اخراج پا جائیں گے آسانی سے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ مریض کو آرام کیسے آ گیا۔ آپ نے 4 سالہ پرانی کوار گندل لینی ہے 1 کلو، کتنی لینی ہے جی؟ اس کے اندر 1 پائیا نشادر ٹھیکری بریک کر کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے، مٹی کے برتن کے اندر اس کو ڈالنا ہے۔ میں سمجھانے لگا ہوں استاد جی۔ آپ نے کوار گندل کو چھیل کے اس کا گدا لینا، اس کے اندر نشادر بریک کر کے اس کے اندر ڈال کے مٹی کے برتن کے اندر کو اس کو 2 دن کے لیے رکھ دینا ہے، اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا ہے۔ پھر آپ اس طرح کریں گے کہ اس کو پانی کے اندر اس پانی سمیت اس کو ایک کپڑے کے اندر رکھ کے نا اس کا پانی لے لیں گے۔ کتنا لے لیں؟ کیا لینا ہے؟ جو اس کے اندر پانی ہوگا وہ علیحدہ کر دیں گے۔ نشادر کوار گندل کے ملنے سے جو پانی بنے گا وہ آپ نے کپڑے میں سے علیحدہ نچوڑ لینا ہے، لٹکا دے، جو قطرہ قطرہ نکل رہا ہے وہ بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ 1 پائیا پانی اور 1 تولہ ہڑتال ورقیہ، ہڑتال ورقیہ 1 تولہ کے اندر یہ قطرہ قطرہ ڈال کے اس کو رگڑائی کر 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 کے پائیا پانی 1 ہڑتال ورقیہ تولہ کے اندر جذب کرا دیں گے۔ ایک ککھ اس کی کھانسی اور سانس کی تنگی کو بحال کر دے گا۔ اور میں نے اپنے استاد محترم سے یہ نسخہ لے کے میں نے کہاں کہاں پہ استعمال کیا، اگر میں بیان کروں تو میرے ساتھ آپ رات گزار سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے یہ ساری جو اس کا علاج معالجہ بنتا ہے وہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا، آپ یاد کر لیں۔ سر جی کوئی مشکل لگے یا آپ سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک آخری پھر میرا رہ گیا، لیکن یہ پورا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ مشکل تو نہیں، اگر مجھے وقت دیتا ہے تو میں آخری بیان کر دوں۔ وقت ہے آپ کے پاس، یہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ کیوں صاحب جی؟ کیوں جی؟ کوئی سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ بڑا خیر دن ڈوگر صاحب کہتے ہیں بولوں کہ نہ بولوں، نہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے یاسین بھائی، اچھا نوٹڈ۔ یہ کوار گندل کی آپ نے بات کی تھی 4 سالہ پرانی ہو، استاد نے فرمایا تھا میرے پاس تو 20 سال پرانی تھی۔ پتہ نہیں کتنی لائی ہوتی ہے، ہاں، کم از گدا کم کتنا ہوئے؟ 1 کلو نشادر 1 پائیا اور ہڑتال ورقیہ 1 تولہ۔ ٹھیک ہے، یہ دوبارہ میں نے اس لیے نوٹڈ آپ کے لیے رکھ دیا، مجھے فائدہ ہوگا انشاءاللہ، میرا مریض ٹھیک ہو جائے گا، دعا میں یاد رکھیں گے، کوئی مشکل نہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے پیک لیول کے اندر آپ نے میرے زندگی کے تجربات مشاہدات میں نے اپنے استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھے ہیں، جا کے بیٹھ کے سیکھے ہیں الحمدللہ، اور اس کو کر کے دیکھا ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ محنت کریں گے۔ میڈیکل والے ہوتے ہیں تو انہوں نے STPT SDOT بھی بڑھیا ہوتا ہے۔ آپ نے ادھر ادھر کی ساری ٹیسٹ وغیرہ رپورٹیں لکھنی ہے، نوٹ کر لینا ہے آپ نے۔ وہ بھی نوٹ آپ نے اپنی پیڈ کے اوپر ساری علامتیں نوٹ کیا کریں، لکھا کریں، لکھ کے یاد کریں، اور دوبارہ جب آپ کو پیشنٹ آئے تو پھر دقت اور مشکل نہیں آئے گی آپ کے لیے۔ ساجد ٹھیک ہے، اجازت ہے۔